السلام علیکم، شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ چند تصاویر اور ویڈیوز کو میں نے یہاں کمپائل کیا، یہ اس دور کی ہیں جب آج سے 7 سال پہلے 2013 میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اپنا قدم رکھا، اور اس وقت سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نعرہ ہم نے بلند کرتے ہوئے کالجز میں، سکولز میں اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے میں نے آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ پہلے میں راولپنڈی کینٹ کا ناظم بنا، پھر ضلع اٹک کا ناظم بنا، پھر میں اسلام آباد کا 2 مرتبہ ناظم رہا انجمن طلبہ اسلام میں، پھر مرکزی چیئرمین کالجز کونسل رہا ATI کا پورے پاکستان کا۔ دین اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہم نے بنائی جس میں تمام طلبہ تنظیمات کو آن بورڈ لیا۔ یہ تمام تصاویر 2013 کی ہیں، اور جو مختلف ریلیز ہم لوگوں نے نکالی، خیر یہ تو والد صاحب کے ساتھ تھی۔ یہ ابھی جو ریلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مارچ تھا جو کہ ہم لوگوں نے گستاخانہ خاکوں کے خلاف امریکن ایمبیسی کی طرف لیڈ کیا تھا۔ یہ اس وقت پہلا مارچ تھا جو کہ اسلام آباد کی طرف ہم لوگ لے کے جا رہے تھے، اور یہ کچھ میرے علاقے کی پکچر ہے، آگے کچھ احتجاجوں کی آپ دیکھیں گے۔ ایک میں یہ وہ دور تھا جب میں اپنے ہاتھوں سے وال چاکنگ بھی کیا کرتا تھا۔ ایک کارکن کی لائف میں نے گزاری۔ میں پیپرز جو پوسٹرز تھے وہ خود لگاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لیوی اور گلو بناتا تھا۔ یہ جو میگا فون میں نعرے لگا رہا ہے یہ بھی میں ہی ہوں، اور جو میدا ہوتا تھا اس کو پانی میں ابال کر وہ چپکا سے ایک میٹیریل بنتا تھا، اس کی گلو بنا کے ہم لوگ کرتے تھے۔ یہ ایئر مارشل شاہد لطیف کے ساتھ اس دور میں ایک جلسہ تھا، یہ شیخ رشید کے ساتھ کشمیر پر ایک ہمارا پروگرام تھا، اس میں دین یہ انڈین فلیگ کو ہم لوگ مطلب احتجاجاً کشمیر میں جو مظالم ہو رہے تھے اس کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ یہ ہماری ٹیم تھی اس وقت یونیورسٹی میں، اور پھر اس میں مختلف سیمینارز میں اس دور سے میرا آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ خیر ایک ویڈیو کلپ آپ کے پیش نظر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک آپ زبردست قسم کے اچھے کارکن نہیں بنتے تب تک آپ ایک اچھے لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ یہ تمام لوگ جو کہ آج کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے پیراشوٹ سے اسے لانچ کیا گیا، کہاں سے یہ شخص آیا، کیا اسے فوج نے لانچ کیا، خیر فوج کا نام لیتے گئے، جنرل حمید گل کے ساتھ یہ تصویر بھی آ گئی۔ ان تمام لوگوں کے لیے جوابات ہیں کہ جناب جو آپ کی محنت ہوتی ہے یہ سب سے بڑا راز ہوتا ہے آپ کی کامیابی کے لیے، اور دوسرا ہماری کامیابی کا سب سے بڑا راز وہ نسبت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی اور بعد میں بھی رہے گی وہ نسبت۔ یہ ایک پکچر ہمارے جب میں یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں تھا تو یہ سارے ہماری ٹیم وہاں بنی نوجوانوں کی، زیادہ تر اس میں آرمی آفیسرز کے بچے ہوتے تھے، اور مجھے اس میں گرین جیکٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، گرین فلیگ میں۔ ان سب کو میں نے دیکھا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ ہی جاتے ہیں، آئدر سفارش سے یا اپنی محنت سے۔ ان لوگوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اداروں میں نظریاتی لوگ جائیں۔ اب ایک میری تقریر کا ایک کلپ آپ کی پیش خدمت ہے جو کہ میں نے ایک آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز جہاں سے میں نے پڑھا تھا وہاں پر جو میں تقریر کی تھی 2013 میں، یہ وہ Pakistan!
یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو صبح کلاس ہوتی تھی ہماری، دن کو میں ہائیس پہ بیٹھتا تھا اور وزیر آباد سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو جاتا تھا، راولپنڈی سے کبھی سیالکوٹ، کبھی وزیر آباد گوجرانوالا، کبھی سرائے عالمگیر، اور رات کو واپس آنا 3-4 گھنٹے جو نیند ہوتی تھی وہ اسی بس یا ہائیس میں ہوتی تھی، اور صبح ہاسٹل میں پہنچنا، شیروانی چینج کرنا، یونیفارم پہن لینا، اور پھر اگلے دن کلاس لے کے پھر کہیں پر سفر پہ روانہ ہو جانا اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا۔ اس طرح کرتے کرتے آج الحمدللہ پاکستان بھر میں ہمارا نوجوانوں کا سب سے بڑا سیٹ اپ بنا، اور ہمارا نوجوان اس قابل ہوا کہ اگر کوئی شخص نظریہ پاکستان یا کسی بھی اعتبار سے پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا گریبان پکڑنا جانتے ہیں ہمارے لوگ، اس کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں ہمارے لوگ۔ یہ ایک طویل جد و جہد تھی، تعلیمی اداروں میں خاص کر ایسے تعلیمی ادارے جو کہ گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ تھے یا آرمی نیوی ایئر فورس سے ایفیلیٹڈ تھے، وہاں پر تنظیمی کام کرنا ناممکن سی بات تھی، لیکن میں اے پی ایس آرڈننس سے پڑھا، پھر ایف جی سر سید سے پڑھا، دین ایپ کام سے پڑھا، تینوں آرمی سے ایفیلیٹڈ تھے، اور وہیں سے ہم نے کام شروع کیا، اور یہ میں ہی جانتا ہوں کہ ایسے ایٹماسفیئر میں ایسا نظریاتی کام کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا۔ بہرحال ایک چیز مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ جب آپ ایک قدم بڑھتے ہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کاز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سینکڑوں گنا بڑھ کے کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازتا ہے۔ ایک دور تھا جب شاید ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہماری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہوتی تھی۔ آج یہ ساری عزتیں جو ملیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کائنات کی تمام عزتیں، کائنات کی تمام رفتیں اور شہرتیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ نوجوانوں اسی طرح سے موٹیویٹڈ رہو، مورال ہائی رکھو۔